لیکن آئیڈیلزم اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایسٹ ہے کسی کے پاس کہ اگر آپ پریگمیٹک نہیں ہیں، آئیڈیلسٹ ہیں، تو کچھ بھی پکڑیں، پھر دیکھنا یہ ہے کہ آئیڈیلزم کسی غلط کام کے لیے تو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی. ایک جب وہ آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ جی اس کا ماموں جو ہے، جو اس کا اکلوتا ماموں ہے عمران خان صاحب، وہ 400 تھے کرکٹ کی وجہ سے، پوری دنیا کے اندر ایک نام تھا، پاکستان کے گھر گھر ہاؤس ہولڈ نیم تھا. تو اس کے اندر جب بڑا ہوا ہوگا، جب وہ نرسری سے، پریپ سے، جو ہے جونیئر اسکول سے، ہائی اسکول سے، کالج، یونیورسٹیز، تو اس ماحول میں بڑا ہوا ہے. تو میں بھی عمران خان کے ساتھ بہت ایک وقت تھا کہ ہمارے درمیان میں ہوا نہیں گزرتی تھی، کیونکہ میرا عمران خان فرسٹ کزن بھی ہے. تو میری اس کے اور میں تھوڑا سا پولیٹکس میں میرا خیال ہے کہ ایک تو میں پرانا اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا، آل تو میری ایک آئیڈیالوجی تھی جس میں آج بھی پریزرو کرتا ہوں. اور وہ آئیڈیالوجی پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے؟ پہلے بھی کانسٹنٹ ہے، کیونکہ ایک میں شروع سے ہی، حالانکہ میری فیملی پالیٹکس میں تھی بہت عرصے سے، لیکن پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آئیڈیالوجی کے ساتھ پالیٹکس کرتے ہیں. پالیٹکس میں بڑی ایک پریگمیٹک چیز ہے پاکستان کے اندر. لیکن سر آپ نے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ پالیٹکس اور جرنلزم دونوں کے لیے ضروری ہے آئیڈیالوجی. بالکل آئیڈیالوجی. وہ آپ کو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیٹکس نارملی یہاں پہ پاکستان میں پریگمیٹزم کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ پالیٹکس جو ہے نا، یہ آئیڈیالوجی کی تابع ہوتی ہے اور اس کے ایک آئیڈیلزم کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو میری تو آئیڈیالوجی یہ تھی کہ میں نے اپنے طور، میرے والدین سارے، میرے والد میں چچا پرانے مسلم لیگی تھے اور شروع سے وہ الیکشنز بھی لڑ رہے تھے. جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، پھر پیدا ہوا ہوں، تو اس کے بعد بھی وہاں پہ ایک ہمارے ہاں بڑا ایک چرچا تھا سیاست کا گھر کے اندر. اور بڑے بڑے لوگ جو تھے ہمارے بچپن میں، ہم سارے قومی سطح کے لیڈرز جو ہیں ہمارے گھر کو ٹچ کر چکے تھے، آتے جاتے رہتے تھے. میاں والی کے اندر ہمارا گھرانہ جو تھا، کیونکہ اپوزیشن میں ہوتا تھا اور اپوزیشن کے اندر ہر بڑا سیاستدان کبھی نہ کبھی رہا ہے، تو ہمارا ان سے بڑا کلوز کانٹیکٹ تھا. اور اینی وے، تو میں خود جب بڑا ہوا تو کالج کے اندر ہی مجھے ایک پہلے میرے اندر ایک بڑے تھا، ایک تجسس تھا لائف کا. تو اور میں پڑھتا شروع سے ہی تھا، اسکول سے ہی مجھے بکس کا شوق تھا، جو کہ پہلے کہانیوں سے شروع ہوئی ہوں گی، کامکس سے، عام لائٹ لٹریچر سے، پھر لٹریچر، فکشن، وہ پھر اس کے بعد میں جو ہے مثلاً اب مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بک مجھے اس عمر میں آ کے مجھے فائدہ دے گی یا نہیں. تو اسی دوران میں آئی کیم اکراس اسلامک لٹریچر، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو جب میں وہ آیا تو مجھے اس سے بڑا ہی انسپائر کیا، اتنا انسپائر کیا. اور پھر آپ حسان جیسا ہے، میری بھی بالکل ویسی تھا ہے کہ ہمارے یہاں میانہ روی نہیں ہے. جو بھی لینا یہ میرے سارے دوست کالج کے، یونیورسٹی کے. پھر ایکٹیوسٹ ہو گیا، پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا، اسٹوڈنٹ الیکشنز لڑے، یونیورسٹی کا میں جنرل سیکرٹری رہا، پریزیڈنٹ رہا. بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، ایک بھٹو کے خلاف ایک ماحول تھا. اینی وے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، تو وہ اس نے میرے جو ہے نا جو آئیڈیالوجی تھی وہ اپنے طور پہ میچور بھی ہو رہی تھی، پنپ بھی رہی تھی. اور جو سورس تھا، فرض کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تو کبھی کبھی ان سے ملاقات کا ہی وقت ملتا تھا. تو ہم ان سے، جو لوگ جو تھے نا، ان سے جو آپ پڑھتے ہوں گے، ہم ان سے انسپائر ہوتے تھے. تو اس وقت ایک اور آئیڈیالوجی ہمارے مقابلے میں تھی، وہ لیفٹ کی تھی. ان بٹوین کچھ نہیں تھا. لیفٹ کی آئیڈیالوجی جو بھی تھی، ان کے اندر ہم سے زیادہ آئیڈیالزم تھا، یا ہمارا ان سے زیادہ تھا، لیکن یہ بہت ہی آئیڈیالزم تھا. وہ بھی ایک بالکل ایک آئیڈیالوجی میں آپ کی ذات جو ہوتی ہے نا، اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی. آپ اٹھ جاتے ہیں، ایگو کی امپورٹنس، آپ کے تھاٹس کی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو اپنی کوئی کہنا کہ آپ کو کبھی یہ نہیں ہوتا جی میں نے بن جانا ہے، MP بن جانا ہے، اس پارٹی کا صدر بن جانا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بن جانا ہے. بالکل کسی کی چاہت نہیں ہوتی آئیڈیالوجی میں. میں نے دیکھا کہ چاہے، اور لیفٹ کے لوگوں سے بھی میں تو ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا کہ ان کے اندر بھی آئیڈیالزم تھا. تو یہ جو بندہ جو آئیڈیالوجی لے، ایک دفعہ اس کے اندر سنسیئر تو ہونا اس کے ساتھ. تو جو سنسیئرٹی جو ہوتی ہے وہی آپ کو، آئیڈیالزم ہی سنسیئرٹی دیتا ہے، پریگمیٹزم سنسیئرٹی نہیں دیتا. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو آن ڈس آنیسٹ بناتا ہے، لیکن آپ کو
ایڈجسٹ کرنا سکھاتا ہے کہ یار یہاں پہ اڈیپٹ کرنا چیزوں کے ساتھ. اچھا تو سنسیئرٹی تو پھر حسان کا میں بس وہ ایک دو فکریں تو وہ آئیڈیالوجی جو تھی میں اس کو بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ آئیڈیالزم جو تھا اس کے اندر ہمیشہ سے میرے جتنا تھا. اب سمجھ بوجھ وہ تو شاید میرا خیال وہ کہے گا میری میں زیادہ, لیکن میرا نہیں خیال اس کے سمجھ اتنی ہے, کیونکہ میری جو پولیٹیکل جو ہے نا میری ایک پورا ایک ٹریننگ ہے, پھر اسٹڈی ہے, انوائرمنٹ آپ نے دیکھی ہے. پھر میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور خود ریسرچ ہسٹری کو تو میں نے ازبر کیا ہوا ہے, خصوصاً کن حالات میں پاکستان بنا, کون کون سے لیڈر پیدا ہوئے, پھر یہاں کا نہیں پھر انٹرنیشنل پچھلے 100-150 سال کے جو لیڈرز ہیں ان کے کیا کنڈکٹ رہا, جن لیڈرز کا دنیا کی جیو پالیٹکس میں انفلوئنس رہا ان کا وہ کہاں سے نکلے, کیسے بڑے ہوئے, چاہے کوئی بالشک ریولوشن رشیا کا تھا یا کوئی کیپٹلزم کے جو ہوئی 150-200 سال سے جب ان کی اٹھان ہوئی, تو ان کو سب کو ان کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ تھا, جو ان کی پیچھے فلاسفی تھی, تھنکنگ پروسیس تھا, وہ ساتھ ساتھ. تو میرے پاس جب اب نالج بیس پھر آپ کے پاس تھوڑا سا جو ہے نا ایک اللہ نے کوئی تھوڑا بہت دیا ہو ہلکا سا بھی, تو پھر آپ اس کو کر لیتے ہیں, تو اس سے آپ ہٹ کے نہیں کرتے. تو وہ چونکہ ایک ماموں کے ساتھ چلا تو آئیڈیالزم تو شروع ہو گیا دوسری طرف سے, لیکن ایک وقت میں عمران خان کے ساتھ جب میں سپورٹ کر رہا تو اس لیے نہیں, میں تو تحریک انصاف میں یا کسی سیاسی پارٹی میں آج تک نہ شامل ہوا ہوں نہ مجھے شامل ہونا. لیکن آپ نے کیمپین کی تھی, کیمپین کی ہوئی ہے عمران خان 2002 میں 2002 میں ان کا, لیکن وہ اگر میں نہ کرتا تو وہ مجھے میری پوری کنسیڈریٹ فیلنگ تھی, اور یہ میری عمران خان صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ But is it because he was related to you? Exactly. Right. اور مجھے دوسرا یہ تھا کہ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ یہ بالکل پولیٹیکلی جو ہے نا نووس ہے یا نائب ہے, تو یہ اسٹرانگ سے لیکن بھارت تھا تو اردو کا تو لفظ بالکل فٹ بیٹھتا کہ بالکل نابلد تھا. وہ اب بھی سیاست کے بارے میں اس کی جو کمپریہنشن ہے وہ بہت پورا ہے, بہت پورا ہے, میں پیتھیٹکلی پورا ہے. اتنا بڑا لیڈر, اتنی بڑی فالوئنگ, اتنی پاپولیرٹی, اور اس کی جو پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے, آپ دیکھو فیلئر آفٹر فیلئر, فیلئر آفٹر فیلئر, آپ کے پاس کوئی ایک تو کامیابی ہو. تو خیر ہے نہیں, تو اس نے اس کو جو ہے حسان کو, ظاہر ہے میں بھی جب اس کے ساتھ تھا اور یہ اس کا گرونگ ٹائم تھا, اس میں اسے اڈیپٹ کیا. جب وہ خود تھوڑا بڑا ہوا, عمران خان اقتدار میں آیا, تو پھر اسے احساس ہوا کہ نہیں وہ جو کیا کہتے ہیں سارا جو چمکنے والی چیز ہوتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. بالکل, وہ اس نے پھر اپنی ایک لائن اختیار کی. جب عمران اقتدار سے علیحدہ ہوا تو آئی تھاٹ کہ اس میں مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اسے سخت وقت آنے والا تھا اور وہ اکیلا رہ جانے والا تھا. اس وقت لگتا یہی تھا کہ سارے لوگ اسے چھوڑ جائیں گے. وہ چھوڑ چکے تھے پی ٹی آئی کے لوگ دسمبر 2021 میں, ٹیکنیکلی وہ اپنے آپ کو جو ہے سلو ڈاؤن ہو چکے تھے. تو اس وقت میں نے اس کو جو ہے میرے ساتھ ڈسکشن بھی, میں نے کہا ہاں یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی ایڈوائس کو وہ سنتے تھے, بہت سنتے ہیں, لیکن بہرحال بہت ساری جگہوں پہ میرے سامنے ہاں بھی کر دیں گے تو کریں گے اپنی مرضی, کیونکہ یہ ایک یوتھ کا ہمارا مسئلہ ہے. آپ لوگ خود اسی دور سے گزر رہے ہو, تو یہ بندہ اپنے آپ کو بہت, اور کیونکہ آپ بھی تو ایک اپنی بڑی ایفرٹ کے ساتھ آپ نے یہ اپنا ذہن ڈیولپ کیا ہوتا ہے. مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنے ماں باپ نے یا آپ کے پیئرس نے جو کوئی آپ خود ایک کرتے ہو, سمجھ ٹھیک آتی ہے نہیں آتی, دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. آپ کو 50 سال بعد پتہ چلے گا, میری عمر میں آ کے پتہ چلے گا کہ یو آر رانگ, لیکن امپورٹنٹ یہ کہ اس وقت آپ جو ہے کنونسڈ ہوتے ہو کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں ایبسلوٹ کریکٹ ہے. سو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مطلب میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے یا زندگی میں بھی, دو آپ آئی وڈ سے طریقوں سے آگے چلتے ہیں. ایک کہ آپ دوسروں کی بہت سنتے ہیں اور ایڈوائس لیتے ہیں, یو کنسیڈر آل دیٹ اینڈ میک یور ڈیسیژنز بیسڈ آن دیٹ. اور ایک کہ آپ اپنی گٹ اور اپنی انٹیوشن کے اوپر چلتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ڈائریکشن زیادہ سکسیزفل ہوتا ہے ایک پولیٹیشین کے لیے؟ بیسیکلی آپ کو جب آپ کا دماغ میچور ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں, ضروری نہیں کہ یہ میچور آپ کا 18 سال میں ہو یا 40 سال میں ہو, زندگی کی کوئی بھی اسٹیج میں, کسی اسٹیج پہ آپ ایک, تو وہ آپ کو وہاں پہ اس وقت جو گائیڈنس چاہیے نا
وہ صحیح ملنی چاہیے. مطلب آپ گائیڈنس پر ایسے لیتے ہیں تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ وہ صحیح لوگ قرآن سے لے رہی ہیں؟ بالکل. تو پھر آپ کو اس کو سمجھنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے, یا آپ اس کے بعد کسی بڑے لیڈر کی لے رہی ہیں یا کسی کی رائٹنگ سے لے رہی ہیں, تو آپ کے پاس یہ تو ہونا کہ اس کو جو جہاں سے گائیڈنس لے رہی ہیں کم از کم وہ صحیح ہے یا غلط ہے جو ہے نا, ریگارڈلیس آپ کو اس کی جو ایک آپ کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ تو ہونی چاہیے نا سمجھنے کی, استطاعت تو ہونی چاہیے نا, قابلیت تو ہونی چاہیے نا, کہ مطلب وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ تو پورا سمجھے جب آپ میچور ہو رہے ہیں. پھر دوسرا اسٹیج آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایسے کو پکڑ لیا جو خود ہی اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ چیلنجیبل ہے اور